الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 11ویں تاریخ کو 11ویں شریف کے عنوان سے ہمارے معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور ہمارے معاشرے میں 11ویں شریف باقاعدہ لوگ مناتے ہیں، اور ملک کے اندر بلکہ بر صغیر کے اندر خاص طور سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور 11ویں تاریخ کو 11ویں شریف کے عنوان سے لوگ طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں۔ بعض جگہوں میں مجلسیں بھی لگتی ہیں، نعت و نظم بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور بعض جگہوں میں لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کیا جاتا ہے، اور ان سب کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگان دین میں ان کا بڑا مقام تھا، یہ 11 ربیع الثانی ان کی تاریخ وفات ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو 11ویں شریف ہے، یہ در حقیقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی ہے۔ صاف لفظوں میں اس کو برسی ہی کہا جا سکتا ہے۔ کسی بھی چیز پر آپ لیول لگا دیں خوبصورت، تو اندر کی چیز نہیں بدلے گی۔ لیول چاہے جتنی اچھی لگا لیں، لیکن اندر جو چیز ہے اس کی جو حقیقت وہی رہے گی۔ تو آپ اس پر چاہے شریف کا لیول لگا ہوا ہے یا جو بھی لیول لگا ہوا ہے، لیکن ہے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی، جس کو ہمارے معاشرے میں لوگ مناتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے بہت بڑے مقرب بندوں میں سے تھے۔ ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی عظمت کرنا، یہ عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے، اور بہت بڑا کار ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے نفرت کرتا ہے، ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے، ان سے حسد کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عاذ لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ولی سے، میرے نیک بندوں سے کوئی غلط سلوک کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے وہ مار کر تکلیف پہنچائے، برائی کر کے تکلیف پہنچائے، نفرت کر کے تکلیف پہنچائے، بغض و عداوت اور حسد کر کے تکلیف پہنچائے، جس طریقے سے بھی اللہ کے نیک بندوں کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ سے جنگ کرنا کوئی معمولی کام، چھوٹی سی حکومت سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا، اور اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، ساری دنیا کا بادشاہ، خالق اور مالک، اس سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہمارے مقرب بندوں کی برائی کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ در حقیقت مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو اللہ والوں سے محبت عبادت ہے، اور اللہ والوں سے بغض یہ بہت بڑی بغاوت اور اللہ سے اعلان جنگ ہے اور گناہ ہے۔ لیکن کیا محبت کا یہ طریقہ ہے؟ کیا محبت کا یہی دستور ہے؟ کیا محبت کا یہی مطلب ہے کہ انسان کسی کی تاریخ وفات اور کسی کی تاریخ پیدائش منا لے، یہی محبت ہے؟ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ کے صحابہ جن کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کا نجوم،
میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی تقلید کر لو، اتباع کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن کے بارے میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارو، ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں کسی سے محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کی تاریخ وفات یا تاریخ پیدائش منا لیا جائے، بلکہ وہاں تو یہ ملتا ہے کہ جس کو محبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے نام پر اور ان کی سنت پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی کو، غالباً حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اب بعض حضرات نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو کافروں نے پکڑ لیا، مشرکوں نے پکڑ لیا اور مقتل میں لے گئے جہاں انہیں قتل کرنا تھا، گردن پہ تلوار ہے، اور کہتا ہے کہ بتاؤ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اپنی جان دے دوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو محبت تو یہ سکھاتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے طریقے کو زندگی میں لایا جائے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی سے محبت ہے تو اس کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش منا لے۔ یہ 11ویں شریف جو ہمارے معاشرے میں لوگ مناتے ہیں، یہ در حقیقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ وفات بھی مقرر نہیں ہے، ان کے تاریخ وفات میں 8 اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ 11 ربیع الثانی۔ خیر ایک قول ہے اس لیے لوگ ٹھیک ہے مانتے ہیں، وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایک قول پر عمل کر رہے ہیں، سب پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیا ہمارا مذہب، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس مذہب کو ماننے والے ہیں، جس شریعت کو ماننے والے ہیں، کیا ان کی شریعت میں، کیا ان کی زندگی میں یہ چیز ملتی ہے کہ کسی کی تاریخ وفات منائی جائے؟ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اگر 11ویں شریف کو، 11 تاریخ کو ہم نے کچھ بنا لیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا، کچھ مٹھائیاں لوگوں کو دے دیا، کچھ فاتحہ اور درود پڑھ لیا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ نیک کام ہی تو کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، ایصال ثواب کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ برائی اس میں نہیں ہے، برائی اس میں ہے کہ جس چیز کو ہماری شریعت نے مقرر نہیں کیا، متعین نہیں کیا، اس کو آپ کون ہوتے ہیں متعین کرنے؟ یہ برائی۔ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، آپ جب چاہیں جس تاریخ میں چاہیں ایصال ثواب کر لیں، لیکن آپ نے یہ مقرر جو کر دیا کہ 11 تاریخ کو ہی ہوگی، یا آپ نے اپنی مرضی سے کیا؟ شریعت نے مطلقاً صدقہ خیرات کرنے کی اجازت دی ہے اور آپ نے اس کو مقید کر دیا کہ 11 تاریخ کو ہی کریں گے، ہر سال 11 تاریخ کو یہ کام کریں گے، یہ غلط کر دیا۔ جس چیز کو شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ اس تاریخ میں اور اس وقت میں ہونا ہے، اس کو وقت سے بے وقت کر دینا بھی برائی ہے، گناہ ہے، اور جس کے لیے وقت مقرر نہیں کیا ہے، تاریخ متعین نہیں کی، اس کے لیے آپ نے تاریخ متعین کر دی، یہ بھی برائی ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اب آپ سوچتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہی تو پڑھنی ہے، کسی ایک وقت پڑھ لیں گے، دن بھر ہم کام کرتے ہیں، رات میں فارغ ہوں گے تو اطمینان سے 5 وقت کی نماز ایک ساتھ ادا کر لیں گے۔ نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، نماز میں کہاں کوتاہی، نماز تو پوری پڑھ رہا ہوں، لیکن گناہ ہوگا اس لیے کہ اللہ نے ہر نماز کا وقت مقرر کیا تھا اور آپ نے اس کو جان بوجھ کر وقت سے بے وقت کر دیا، اپنی مرضی سے شریعت میں آپ نے دخل اندازی کی، اس لیے گنہگار ہو جائیں گے۔ لیکن ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی تاریخ متعین نہیں کی اور آپ نے تاریخ متعین کر دیا کہ ہم جس تاریخ میں انسان مرا ہے اسی تاریخ میں یہ کام کریں گے، آپ نے ایک شرط اس میں اپنی مرضی سے گھسا دیا، یا آپ نے ذاتی کے شریعت میں گنہگار۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ شریعت میں نہ تو زیادتی پسند ہے اور نہ شریعت میں کمی پسند ہے، شریعت اسی چیز کو پسند کرتی ہے جس کو شریعت نے لاگو کیا۔ ایک بڑی واضح مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کبھی کبھی نکلا کرتے تھے صحابہ اکرام کے حال احوال لینے کے لیے۔
نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز میں کھڑے ہیں اور بڑی آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ آگے گزر کر گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ صبح ہوئی، دونوں کو بلایا اور کہا کہ اے ابو بکر، رات میں تمہارے پاس گیا تھا تو دیکھا کہ بڑی آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، جس کو سنانا تھا وہ تو دل کی باتوں کو بھی جانتا، اللہ کو سنانا تھا، اللہ تو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے تیز آواز میں پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے سوچا کہ اگر بلند آواز سے تلاوت کروں گا تو جو قریب میں لوگ ہیں وہ بھی جاگ جائیں گے، ان کو بھی تہجد کی توفیق ہو جائے گی اور شیطان بھاگ جائے گا، یہ مقصد تھا میرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ کی پسند بھی ٹھیک، اے عمر آپ کی پسند بھی ٹھیک، آپ کی پسند اپنی جگہ ہے اور آپ کی پسند اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی پسند یہ ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ زیادہ آہستہ آواز سے پڑھو، درمیان آواز سے پڑھو۔ اس لیے ابو بکر آپ ذرا آواز کو بلند کر لیجئے اور اے عمر آپ اپنی آواز کو ذرا کم کر لیجئے، یہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کی پسند عبادت ہے، اپنی پسند عبادت نہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی پسند کیا ہے اور ہم نے اپنی مرضی سے اندر گھسیڑ دیا، شریعت کے اندر دخل اندازی کر دی، تو یہ عبادت نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعات ہے، خرافات ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر جگہ اپنی عقل دوڑاتے ہیں، اپنی سوچ کو اس میں گھساتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت ہمارے ہاتھ کا کھلونا ہے، اس لیے ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ بڑی واضح مثال ہے، آپ عقیقہ کرتے ہیں، عقیقہ میں کہا گیا جانور ذبح کرنے کے لیے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب جانور ہی تو ذبح کرنا ہے، ایک زندہ کو مارنا ہے، چلو مرغی کو ہی ذبح کر دو، کیا جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ کبھی آپ نے دیکھا نہیں نا، اس لیے آپ کہیں گے کہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ آپ نے دیکھا ہے پہلے سے ہوتے ہوئے، آپ کہتے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسی عقیقہ کو لے لیجئے، شریعت نے کہا کہ عقیقہ کا دو حصہ ہے، ایک حصہ ہے جانور کو ذبح کرنا اور ایک حصہ ہے بچے کے سر کو مونڈنا، دو حصہ عقیقہ کا، دونوں کام مستحب ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا چل گیا، عقیقہ تو ہم جانور کی ہی کرتے ہیں، چوپائے کی کرتے ہیں، لیکن بچہ کو دیکھا کہ آج تو سارے مہمان گھر میں جمع ہیں اور آج ہی بچے کا سر مونڈ دیں گے تو کیسا لگے گا، تو اپنی عقل دوڑائی، کہا پورا سر نہ مونڈو، تھوڑا سا بال کاٹ دو۔ شریعت کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ بچے کے تھوڑا سا بال کاٹ دو تو مستحب ادا ہو جائے گا، یہ شریعت میں دخل اندازی ہے، زیادتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بال چھیلنا ہے تو پورے کو چھیل دو، چھوڑنا ہے تو پورے کو چھوڑ دو، لیکن ہم نے کیا کیا، اپنی عقل دوڑائی اور اس میں کہا کہ پورا نہ کاٹو، تھوڑا سا کاٹ دو، جبکہ فقہا نے لکھا ہے، صاف صاف لکھا ہے فقہا نے کہ اگر کسی کا عقیقہ ہو اور لڑکا ہو تو لڑکا جس عمر کا بھی ہو، چاہو تو چھیل دو چاہو تو چھوڑ دو۔ لڑکی ہے اگر چھوٹی عمر میں بچپنے میں 7ویں دن 14ویں دن عقیقہ کر رہے ہیں، بال مونڈ دو، جب تک نابالغ ہے لڑکی لڑکے کے حکم میں ہے، جب چاہو بال چھیل دو جب چاہو بال رکھ دو، لیکن لڑکی بالغ ہو گئی، اب اس کا بال تھوڑا کاٹنا بھی حرام، تھوڑا کاٹنا بھی حرام ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادی کے موقع پر عقیقہ ہو رہا دلہن کو، آج دلہن کا بال کیسے کٹے گا، چلو تھوڑا سا بال کاٹ دو، یہ تھوڑا بال کاٹنا بھی حرام ہے۔ اس لیے یاد رکھیے یہ رسم ہمارے معاشرے میں خوب چلی ہوئی ہے کہ اگر عقیقہ ہو رہا ہے پورا سر نہ مونڈو تو تھوڑا سا بال کاٹ دو، لڑکی نابالغ ہے، چھوٹی ہے، کم عمر کی ہے تو لڑکے کے حکم میں ہے، چھیلو تو پورا چھیلو، چھوڑو تو پورا چھوڑو، لیکن بڑی ہو گئی تب اس کا تھوڑا بال بھی کاٹنا حرام۔ یہ ہم نے عقلی گھوڑے دوڑا کر کے یہ مسئلہ اپنے سے بنا لیا۔ جیسے عقلی گھوڑے یہ دوڑائے کہ ہمارے بچے کا عقیقہ ہے اور ہمارے بچے کے جان کے بدلے میں ایک جانور کو قربان کیا گیا ہے، تو ہم پسند نہیں کرتے کہ اپنے بچے کی ہڈی توڑیں اور اپنے بچے کا گوشت کھائیں، تو ہم عقیقہ کے جانور کا گوشت کیسے کھائیں گے؟ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہمارے معاشرے میں لوگ عقیقہ کا جانور ذبح کرتے تھے اور اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ عقیقہ کا جانور در حقیقت ہمارے بچے کے بدلے میں ہے، اس لیے ہمارے بچے کے بدلے میں جو گوشت ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ اپنی اولاد کا گوشت کون کھاتا ہے؟ نہیں کھائیں گے۔ اپنی اولاد کی ہڈی کون توڑتا؟ نہیں توڑیں گے۔
لیکن بعد میں جب لوگوں نے بتایا سمجھایا تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات، تو لوگوں نے کہا یہ سب کھا سکتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے عقیقہ کیا اور آپ اپنے بچے کے بدلے میں جو عقیقہ ہے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو کیا آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کے بچے کے گوشت کے بھوکے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کے بچے کا گوشت کھاتے پھرے؟ یہ عجیب و غریب منطق ہے۔ شریعت میں جب انسان اپنی رائے گھساتا ہے تو ایسے ہی عجیب و غریب باتیں پیدا ہوتی ہے کہ صاحب یہ عقیقہ ہے، ہمارے بچے کا تو ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ہڈی نہیں توڑیں گے۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے، اور اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں نے جگہ بنا لی ہے کہ آج اگر علماء کہتے کہ نیا مسئلہ ہے، مسئلہ نیا نہیں ہے، آپ کی معلومات نہیں ہے، آپ نے معلومات کرنے کی کوشش نہیں کی، علماء سے پوچھا نہیں، آپ نے کتابیں پڑھی نہیں، آپ نے علماء کی صحبت اختیار نہیں کی، تو آپ کو لگا کہ ہر مسئلہ نیا ہے۔ ارے ہر مسئلہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے جا کر کے، لیکن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کہاں؟ آپ نے ان کی زندگی کو دیکھا کہاں؟ آپ نے علماء سے پوچھا کہاں؟ اس لیے ہر چیز آپ کے لیے نہیں، تو مسئلہ نیا نہیں ہے، آپ کی معلومات نہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہم جو یہ 11ویں شریف مناتے ہیں، اس 11ویں شریف کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اصال ثواب کرنا چاہیں جب چاہیں کر لیں، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، جس مہینے میں چاہیں، جس تاریخ میں چاہیں، لیکن یہ جو ہم نے شرط لگا دی، قید لگا دی کہ 11ویں تاریخ کو ہی ہوگی، 11 ربیع الثانی کو ہوگی، یہ قید ہماری اپنی طرف سے، اس لیے اس کو علماء نے لکھا کہ یہ بدعت ہے۔ اور ایک عقلی چیز بھی ہے، آپ عقل سے سوچئے کہ اگر ہم بزرگان دین کی تاریخ وفات مناتے رہیں تو بتائیے کہ زندگی میں ایک دن بھی ایسا ہوگا کہ ہم خالی رہیں گے؟ ایک دن بھی ایسا ہوگا؟ انبیاء کرام کتنے آئے دنیا میں؟ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 2,24,000، اس لیے کہا جاتا ہے تقریباً تاکہ غلط نہ ہو، تو 2,24,000 1,24,000 ہم مان لیتے ہیں، تقریباً 1,24,000۔ انبیاء کرام جتنے کے جتنے ہیں وہ امت سے بڑے مقام پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی امتی کتنا بڑا بھی اللہ والا ہو جائے، مستجاب الدعوات ہو جائے، لیکن وہ کسی نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ہمارا تو ایمان ہے، آمن الرسول، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم یہ فرق ہی نہیں کرتے کہ یہ نبی فلاں کا ہے، یہ نبی فلاں کا ہے، یہ نبی ہمارا ہے، ہم تو ہر نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ 1,24,000 دن کہاں سے لائیں گے؟ 360 دن تو سال میں ہے، 365 دن سال میں مان لیجیے، اور نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 تقریباً، اتنے دن کہاں سے لائیں گے؟ صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام کا مقام، کتنا بڑا بھی انسان اللہ والا بن جائے، صحابہ کرام کو مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو صحابہ نہیں ہیں، جو تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، وہ کتنے بڑے بھی اللہ والے ہو جائے، کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ بتائیں صحابہ کا مقام کیا ہے؟ صحابہ کا مقام دیکھیے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بتائیے، افضل اور عظمت والے، زیادہ عظیم، زیادہ بلند مقام اور مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن اتنے بڑے انصاف پرور، اتنے بڑے انصاف پرور کہ ان کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک چرواہا جنگل میں گیا تو دیکھا کہ اس کی بکری کو جانوروں نے پھاڑ دیا، بڑا حیران ہوا کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا، آج ایسا کیوں ہوا؟ جب وہ شہر گیا تو پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے، ان کے وفات پانے کے بعد جانوروں کے دل بھی بدل گئے اور جانوروں نے دوسرے جانوروں پر حملہ شروع کر دیا۔ ایسے انصاف پرور حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف تو یہ تابعی ہے اور دوسری طرف امیر معاویہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بیٹے یزید ہے جو مشہور زمانہ ہے، یزید کو آپ جانتے ہیں، محرم میں خوب نام سنتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگیں ہوئی ہیں صحابہ کے درمیان۔ ایک طرف ان کے بارے میں لوگوں کے نظریے اور ایک طرف اتنے انصاف پرور بادشاہ، دونوں کے سامنے رکھ کر کے سوال کر رہا ہے سوال کرنے والا کہ یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ افضل امیر معاویہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ ارے امیر معاویہ کو چھوڑو،
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر میدان جہاد میں گئے تھے اور میدان جہاد میں ان کے گھوڑے کے ناک پر جو بالو اڑ کر پڑ گیا تھا، جو گرد اڑ کر پڑ گیا تھا، وہ گرد بھی ہزاروں عمر بن عبدالعزیز سے افضل۔ صحابی کا یہ مقام، ہزاروں صحابی، لاکھوں صحابی اس دنیا میں آئے، ہم سب سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، بتائیے اتنا دن کہاں سے لائیں گے منانے کے لیے؟ ہے ہمارے پاس اتنا دن کہ ہم اتنا دن مناتے پھریں؟ اور اس کے علاوہ ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، تو اگر آپ عقل سے بھی سوچیں گے تو انتہائی غلط بات ہے ایک بزرگ کو مانے اور ایک کو نہ مانے۔ کوئی باپ کی عظمت کرے، ماں کی عظمت نہ کرے، کوئی باپ کی خدمت کرے، ماں کی خدمت نہ کرے۔ ارے ہمارے نگاہ میں تو ماں باپ دونوں برابر ہیں، کسی اور کے نگاہ میں کسی کی اور عظمت ہو، لیکن ہمارے نزدیک تو دونوں برابر ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تو سارے صحابہ عظمت والے، سارے انبیاء عظمت والے، سارے بزرگان دین عظمت والے، تو کیوں ہم کسی کا مناتے ہیں کسی کا نہیں مناتے؟ اس لیے سب سے اچھا کام یہ ہے کہ کسی کے یوم پیدائش یا یوم وفات نہ منائیں، سیدھا سیدھی ہر ایک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمسلمین، جتنا کہتا ہے کہتے جائیے، آپ سب کے لیے دعائیں کیجیے، سب کے لیے دعائیں ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کام غلط ہے کہ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش یا یوم وفات مناتے پھریں۔ ہاں ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی میں جو اچھائیاں تھیں ان اچھائیوں کو اپنے اندر لائیں۔ ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے حالات ہیں، ان کی بہت سے خدمات ہیں، ان میں ایک نمایاں صفت ان کی یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ان کی نمایاں صفت یہ ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ان کا بچپنا کا زمانہ ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے بغداد، وہ اپنے والدہ سے کہتے ہیں 18 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں کہ میں بغداد جاؤں گا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اس قافلے کے ساتھ جاؤ۔ ان کی آستین کے اندر 40 اشرفیاں سل دیں، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اتفاق سے راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور ڈاکہ ڈالا، سارے لوگوں کا مال چھین لیا۔ اور اس کے پاس ایک ڈاکو آتا اور کہتا ہے کہ اے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں۔ انہوں نے سمجھا کہ مذاق کیا، یہ بچہ ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا کہ یہاں ہے۔ دیکھا تو کہا یہ تو عجیب بات ہے، اگر یہ چاہتا تو چھپا سکتا تھا، ہم نے تلاشی لی پتہ تو چلا نہیں۔ اس کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سردار سے کہا کہ سردار اس بچے کی میں نے تلاشی لی اور اس تلاشی لینے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہتا کہ 40 اشرفیہ میرے پاس ہے۔ ڈاکو کا سردار نے دیکھا اور کہا کہ واقعی 40 اشرفیہ ہیں، نکالا اور ڈاکو کے سردار نے کہا کہ بچے اگر تم چاہتے تو چھپا سکتے تھے، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تم نے کیوں بتا دیا کہ 40 اشرفیہ ہمارے پاس ہے؟ کہا کہ ہم کیسے جھوٹ بولتے، جب ہم آ رہے تھے تو ہماری والدہ نے کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ڈاکو تھا تو مسلمان، تھا تو دل میں ایمان، یہ الگ بات ہے کہ گمراہ ہو گیا تھا، راستے سے بھٹک گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹے تم ماں کی بات کو اتنا یاد رکھتے ہو اور اس وقت بھی تم بچ سکتے تھے، لیکن پھر بھی تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہم اس پروردگار کے ساتھ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، لاؤ اپنا ہاتھ اور ہمیں گمراہی کے راستے سے نکالو، ہم تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کیا، اس ڈاکو کے سردار نے جب توبہ کیا تو ان کے چیلے چپاٹوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم ڈاکہ زنی کرتے تھے، چوری کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ہم توبہ بھی کریں گے۔ سارے کے سارے لوگ توبہ کر لیے اور قافلہ والوں کا سامان واپس کر دیا۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کا نمایاں کردار ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اگر واقعی ہم کو ان سے محبت ہے تو ہم جھوٹ نہ بولیں۔ ارے بھائیو، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے تو ان کی زندگی کو پڑھیے اور ان کی زندگی کے اندر جو نمایاں وصف ہے اس کو اپنائیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ بچہ شیخ عبد القادر جیلانی کب بنتا ہے؟ جب ماں باپ اچھے ہوتے۔ ایک بات یاد ہے کہ اس لیے میں ذرا مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بچہ کب بنتا ہے؟ جب ماں باپ ویسے ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر چوری چماری کرنے والے ہوں گے، ماں باپ بچوں کو شہ دینے والے ہوں گے، ماں باپ بچوں کے ہاتھ میں پٹاخہ دے کر کے دیوالی میں پٹاخہ پھوڑوائیں گے اور بندوق دے کر کے پٹاخہ پھوڑوائیں گے، دیا جلوائیں گے اور حکا پاٹی کیا کیا کھیلا جاتا سب کھلوائیں گے اور کندھے پر بیٹھا کر میلہ دکھائیں گے، کندھے پر بیٹھا کر محرم دکھائیں گے، وہ بچہ عبد القادر جیلانی نہیں بنے گا۔ کون بچہ بنے گا؟ جس کا ماں باپ
شیخ عبد القادر جیلانی کے ماں باپ کی طرح ہوں گے۔ کیسے باپ تھے؟ ان کے باپ کا نام تھا ابو صالح۔ ابو صالح ایک نیک انسان تھے، جا رہے تھے، راستے میں تھے، بھوک لگ گئی، اتنی بھوک لگی کہ ڈھونڈنے لگے کہیں کچھ چیز مل جائے تو کھا لوں۔ دیکھا کہ ایک نہر جاری ہے، نہر میں ایک سیب بہہ رہا ہے، سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ بھوک لگی تھی، یاد آیا کہ سیب تو کھا لیا لیکن سیب کا مالک تو میں نہیں ہوں۔ دریا کے اندر سیب بہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے کسی کا پیڑ پودا، کسی کے سیب کا درخت ہوگا دریا کے کنارے، اس سے بہہ کر کے آیا ہے، میں جا کر کے اس سے معافی مانگ لیتا ہوں چونکہ میں نے بغیر اجازت کے کھا لی ہے۔ اسی راستے پر چلتے ہیں جدھر سے سیب آتا ہے، کچھ دور جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے، وہاں ایک مالی بیٹھا ہوا ہے۔ اندر جا کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ سیب آپ کے دریا کے اندر آپ کے باغ سے گرا تھا، میں نے بغیر اجازت کھا لی ہے، بھوک لگی تھی، میں آپ سے معافی کے لیے آیا ہوں، معاف کر دیجئے، یا جو جرمانہ لینا چاہتے جرمانہ لے لیجئے۔ وہ آدمی جو باغ کے اندر بیٹھا تھا عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے سوچا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جس کے دل میں ایک سیب کھانے پر بھی دہشت ہے، خوف ہے، کتنا بڑا اللہ والا ہے۔ امتحان لیا اور کہا کہ بیٹے میں تجھے معاف تو کر دوں گا لیکن دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ 10 سال تک ہمارے باغ کی سینچائی کرو گے، دیکھ ریکھ کرو گے، اور دوسری شرط 10 سال پورے ہونے کے بعد بتاؤں گا۔ کہا کہ مجھے منظور ہے اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ 10 سالوں تک خدمت کی، درمیان میں بہت سے واقعات ہیں، وقت لمبا ہو جائے گا، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن بلایا اور کہا کہ ایک میٹھا سیب توڑ کر لاؤ۔ ایک زمانہ گزر گیا، میٹھا سیب توڑ کر لائے، کھایا تو کہا یہ تو پھیکا ہے۔ مالک نے کہا کہ تمہیں سال گزر گئے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سا سیب میٹھا ہے اور کون سا سیب پھیکا ہے۔ کہا کہ آپ نے مجھے نگرانی کے لیے رکھا ہے، سیب کھانے کے لیے نہیں، اس لیے میں درخت سے ایک سیب بھی توڑ کر نہیں کھاتا ہوں، تو مجھے پتہ کیا چلے کہ کس سیب میں کیا ذائقہ۔ اتنے بڑے امانت دار۔ 10 سال پورے ہوئے، باغ کے مالک نے کہا، عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب دوسری شرط سن لو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس لڑکی سے اگر تم شادی کر لو گے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کہا کہ مجھے معافی چاہیے، شرط منظور ہے۔ شرط منظور ہوئی، نکاح ہو گیا، لڑکی گھر کے اندر ہے۔ جب پہلی رات یہ جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے، سننے والی بھی ہے، بولنے والی بھی ہے، اور وہ کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ فوراً دروازہ بند کرتے ہیں اور بھاگ کر آتے ہیں اپنے خسر صاحب کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ جس کمرے کے اندر مجھے بھیجے ہیں وہاں تو کوئی اور لڑکی بیٹھی ہے۔ کہا کہ نہیں بیٹا لڑکی وہی ہے۔ کہا کہ لڑکی کیسے وہی ہے؟ آپ نے کہا اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، لیکن وہ تو بولتی ہے، اس نے سلام کیا، اس نے مجھے دیکھا ہے۔ کہا کہ نہیں سمجھے، میں نے جو کہا تھا اندھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا۔ بہری اس لیے کہا کہ غیبت چغلی نہیں سنی، غلط چیز اس کے کان میں نہیں پڑی، اور گونگی اس لیے کہا کہ غلط چیز اس نے زبان سے نہیں نکالی، لنگڑی اس لیے کہا کہ خدا کی معصیت کی طرف چل کر کبھی نہیں گئی، اس لیے میں نے کہا تھا وہ میری ہی لڑکی ہے، جاؤ۔ ماں ایسی نیک اور باپ ایسا نیک، تو بتائیے بھلا کیا عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہوں گے؟ عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے۔ وہی نہیں ہے، جب بھی ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو اولاد اچھی ہوتی ہے، لیکن یہاں ماں باپ میں گڑبڑی ہے۔ بچہ برائی کر کے آئے تو ماں باپ پیٹ تھپ تھپاتا ہے، تو بچہ کہاں عبد القادر جیلانی بنیں گے؟ بچہ تو بہت بڑا ڈاکو بنے گا۔ ابھی افغانستان کا واقعہ ہے، شیخ دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کی فوج کہیں گئی، ان کو پتہ لگا کہ کوئی دوسرا بادشاہ ہمارے ملک پر حملہ کر رہا، چنانچہ انہوں نے اپنے فوج کو بھیجا اور اپنے بیٹے کو کمانڈر بنا کر بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ ہماری فوج ہار گئی ہے اور میرا بیٹا پیٹ پھیر کر بھاگا آ رہا ہے۔ بہت غمزدہ اپنے محل کے اندر بیوی نے دیکھا تو بیوی نے کہا کہ آپ اتنا غمزدہ کیوں ہیں؟ کہا کہ ایسی ایسی خبر آئی ہے کہ میری فوج ہار گئی اور میرا بیٹا پیٹ پھیر کر بھاگا آ رہا ہے۔ بیوی نے کہا خبر غلط ہے۔ اس نے کہا خبر غلط ہے، CID کی خبر ہے، میرا اپنا آدمی خبر لے کر آیا ہے۔ کہا خبر غلط ہے۔ اب یہ لاکھ کہے کہ خبر صحیح ہے، بیوی کہتی رہی خبر غلط ہے۔ ایک دن کے بعد پھر خبر آئی کہ خبر غلط تھی اور واقعی فتح ہو گئی ہے اور آ رہے لوٹ کر کے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے تمہاری، لیکن یہ بتاؤ کہ میں بار بار کہتا رہا کہ خبر صحیح ہے، تم کہتی تھی خبر غلط، آخر وجہ کیوں ہے؟
کہا کہ ایک راز ہے جو آج میں بتا دیتی ہوں۔ راز یہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، اس وقت سے میں نے سوچ سوچ کر کے لقمہ منہ میں لیا کہ کوئی حرام کا لقمہ میرے منہ میں نہ چلا جائے۔ اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو جب بھی میں نے اسے دودھ پلایا تو میں نے اسے وضو کر کے بسم اللہ پڑھ کر میں نے اسے دودھ پلایا۔ اگر آپ یہ کہتے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو میں مان لیتی، لیکن آپ نے کہا کہ بیٹا پیٹ پھیر کر آ رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ جس بچے کی پرورش اس طریقے سے ہو وہ بچہ کبھی پیٹ نہیں پھیر سکتا، سر تو کٹا سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے اگر ماں باپ میں دینداری آئے، لیکن آج کی ہماری مائیں، بچہ پیٹ میں ہو تو سیریل چلتا ہے، بچہ گود میں ہو تو گانے سن سن کر دودھ پلایا جاتا ہے۔ وہ بچہ کہاں سے بہادر بنے گا؟ وہ بچہ کہاں سے اچھا بنے گا؟ وہ بچہ تو ڈاکو گنڈا ہی بنے گا، اور کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمارے یہاں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا ہے، گناہ کی جگہ ہم اپنے بچوں کو کندھے پر بیٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس بچے کو کندھا پر بیٹھا کر دکھلاتے ہیں، تماشا دکھلاتے ہیں، برائی کا کام خود کہتے ہیں کہ کرو، پٹاخے پھوڑو اور بندوق چلاؤ، خود ان بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ پٹاخے پھوڑو۔ بتائیے وہ بچہ ہمارا فرما بردار کیسے بنے گا؟ آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ اور اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ اور اللہ کا دستور کبھی نہیں بدلتا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ کی سنت ہے، کیا ہے اللہ کی سنت؟ اگر کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو خوش کرتا ہے، اللہ اس مخلوق کو اس آدمی پر مسلط کر دیتا۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی اولاد کے لیے خدا کو ناراض کیا، آپ نے اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا، وہ خدا اسی اولاد کو آپ کے اوپر مسلط کر دے گا، اور وہی اولاد آپ کو ستائے گی، تڑپائے گی، بلکائے گی، اور آپ ہائے ہائے کریں گے، دعائیں کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا کیا ہوا نتیجہ ہے، آپ نے جو کیا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتے ہیں، عجیب ڈسکو کپڑے پہناتے ہیں، جنس پہناتے ہیں۔ اگر کہیے اے بچہ ہے، چھوٹی سی بچی ہے، ابھی پہنے گی تو کیا ہے؟ آپ نے چھوٹی سی بچی کو پہنا دیا جنس، اس کے دل کے اوپر آپ نے جنس لکھ دیا، اس کے دل کے اوپر آپ نے وہ چیزیں داخل کر دی اور آپ نے اس کے مزاج کو بدل دیا۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، آپ اپنے جسم کے اوپر شیر کی کھال اوڑھ لیجئے، دیکھیے آپ کے اندر درندگی آتی ہے کہ نہیں۔ آپ اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیجئے، دیکھیے آپ کے دل کے اندر نسوانیت آتی ہے کہ نہیں۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، بچے کو جنس پہنانے والے کی بچی کے اندر مردانگی آ جاتی ہے، وہی بچی بڑی ہونے کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر مردوں سے مقابلہ کرتی ہے اور مردوں کے مقابلے میں اتر کر کے طرح طرح کی خرافات کرتی ہے۔ بچی کو بچی والا لباس پہنائیے، بچہ کو بچہ والا لباس پہنائیے، کبھی بھی آپ کی بچی آپ کے بچے خراب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔